الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اذان بحث گفتگو ہماری توحید کے حوالے سے ہیں، تو ہم نے سابقہ بحث کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ توحید کے علماء نے 4 اقسام بیان کیے ہیں۔ علماء علم کلام کے جو علماء ہیں انہوں نے توحید کو مجموعی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی 4 اقسام بیان کیے ہیں۔ تو ان میں سے 2 کا ذکر ہوا، ایک توحید فی ذات اور دوسرا توحید فی صفات ہے۔ اب کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی۔ اور تیسرا انشاءاللہ آج ہم باقی 2 قسموں پہ گفتگو کریں گے۔ ان میں سے توحید کی تیسری قسم ہے توحید فی الافعال، یعنی ہم خدا کو واحد مانتے ہیں فی ذات میں، اور ہم خدا کو واحد مانتے ہیں صفات میں، اور ہم خدا کو واحد مانتے ہیں فی الافعال، افعال کے لحاظ سے توحید افعالی۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ توحید فی الافعال سے کیا مراد ہے، اس کا مقصد کیا لیتے ہیں علماء کلام، اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہاں صاحب کتاب فرماتے ہیں التوحید فی الافعال نحن نعلم ان هناك في عالم الطبيعه سلسله من العلل والاسباب الطبيعيه لها آثار خاص۔ دیکھو اس کائنات کے جو نظام ہیں وہ علل و اسباب کے مبنی ہیں، یعنی عالم اسباب و مسببات ہیں۔ تو لہذا عالم مادہ میں کسی بھی واقعہ رونما ہونے کے لیے، کسی بھی فعل کے انجام پانے کے لیے کیا چاہیے؟ علت چاہیے، علت و معلول۔ علت کے بغیر معلول وجود میں نہیں آتا، اور کسی بھی شے کا وجود میں آنا سے ثابت ہوتا ہے اس کے لیے کوئی علت ہے، ٹھیک ہے نا۔ علل اسباب ان هناك في عالم الطبیعہ، یعنی اس کائنات کو عالم طبیعت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کون اور کائنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم طبیعت کہا جاتا ہے۔ اور اس عالم طبیعت کے اندر هناك سلسلہ من العلل والاسباب، اور وہاں پر کچھ علل اسباب کا ایک سسٹم اور سلسلہ ہے، اور لہا آثار خاص، اور اس علل اسباب کے اپنے آثار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہر علت و اسباب کے اپنا کوئی اثر، تو علت کا کوئی اثر ہوتا ہے تو معلول ہوتا ہے نا، تو اپنے معلول پر اپنا اثر دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کی مثال دے کے ہم وضاحت کریں تو فرماتے ہیں کہ الشمس، کائنات کے اندر سورج ہے، شمس یعنی سورج، والاشراق الذي هو اثرها ومعلولها۔ اب شمس ایک علت ہے، ایک سبب ہے، اس کا ایک مسبب بھی ہے، اس کا ایک اثر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اشراق، روشنی، سورج کا روشنی، اور کسی چیز کو روشن کرنا یہ اس سورج کا اثر اور اس کا کیا ہے؟ معلول ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور مثال النار والاحراق، آگ ایک علت ہے اور اس کا کیا ہے؟ معلول ہے، اور اس کا معلول اور اثر کیا ہے؟ احراق یعنی جلانا۔ تو آگ کسی بھی چیز پہ اگر آپ ڈالیں، آگ میں کوئی بھی چیز ڈالیں تو وہ اپنا اثر دکھائے گا نہیں، اس کا اثر یہ ہے کہ وہ کسی کو جلائے گا، ہاں جی۔ والاحراق الذي هو اثرها ومعلولها، تو پس نار ایک علت ہے، اور اشراق یعنی جو ہے احراق جو کہ جلانا ہے، وہ اس کا اثر اور اس کا معلول ہے۔ ایک اور مثال نمبر 3 السیف، تلوار، مثلا تلوار بھی ایک قسم کی علت ہے، تلوار مثلا ایک قسم کی علت ہے، اور اس کا معلول کیا ہے؟ والقطع الذي هو اثره ومعلوله، یعنی اگر آپ تلوار کسی پہ بھی ماریں گے مثلا کسی چیز پر تو یہ کیا کرتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے، تو یہ کاٹنا یہ اس سیف کا کیا ہے؟ اس کا اثر اور اس کا معلول ہے، ہاں جی۔ اب یہ تو ہو گیا ایک مقدمہ توحید افعالی کو بیان کرنے کے لیے، مقدمہ کہ کائنات کا پورا سسٹم کس پر قائم ہے؟ علل و معلول کے سسٹم پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آتے ہیں توحید افعالی سے کیا مراد ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ توحید الافعالی ہوا، توحید افعالی یہ ہوتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں افعال میں تو یہ توحید افعالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعتقد، ہم اس بات پہ اعتقاد رکھیں کہ بأن هذه الآثار مخلوقة هي أيضا لله تعالی، ٹھیک ہے۔ کائنات کا وجود اللہ و معلول کے سسٹم پر ہے، ہر چیز کے لیے علت کی ضرورت ہے وجود میں آنے کے لیے، لیکن یہ علت کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ کائنات کا پورا وجود مکمل یہ اپنے وجود میں کیا ہو؟ صاحب اختیار ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی اثر انداز نہ ہو، بلکہ یہ علل و اسباب کا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ اثر رکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ اثر رکھا ہے تب یہ اثر دکھاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس اثر کو حذف کر سکتا نہیں کر سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ آگ سے اس اثر کو لے سکتا ہے. مثلا مثال ہے نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اب وہاں پر آگ اپنا اثر دکھاتا ہے کیونکہ اللہ سے وہ جو چیز اس میں ڈالے وہ جلاتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم کے لیے آگ کیا بن گیا؟ گلزار میں تبدیل ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو وہاں سے آگ سے لے لیا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ ہوتا ہے توحید افعالی کہ کائنات کے جتنے بھی اللہ تو جو آثار ہیں وہ بھی خدا کا مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی خدا کے مشیت کے تحت چلتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ اثر رکھے تو اپنا اثر دکھائے گا. اگر اللہ تعالیٰ اثر کو چھیننا چاہے تو بھی کر سکتا ہے. ہاں جی. وہ توحید الافعالی ہوا. توحید افعالی یہ ہوتا ہے کہ ان اعتقد ہم اس بات پہ اعتقاد رکھنا ہوتا ہے کہ ان هذه الاثار یہ آثار مطلب کون سا آثار؟ شمس کا اثر کیا تھا؟ مثال کے طور پر اشراق روشن کرنا. نار کا اثر کیا تھا؟ احراق جلانا. سیف کا اثر کیا تھا؟ قطع کسی کو کاٹنا. تو یہ آثار سب کے سب کیا ہے؟ انہیزن مخلوقات اللہ تعالیٰ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ہیں. کما ان علالها مخلوقات جس طرح اس کا علال بھی مخلوق ہے اس کا اثر بھی مخلوق ہے. خود علت بھی مطلب خود شمس بھی مخلوق ہے اس کا اثر بھی مخلوق ہے. خود نار بھی مخلوق ہے اس کا اثر بھی مخلوق ہے. خود یعنی سیب بھی مخلوق ہے اور اس کا اثر بھی مخلوق ہے. بمعنى ان اللہ الذي خلق العلل المذکورہ هو الذي منح تلك الاثر. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے اس علل مذکورہ کو خلق کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے علل مذکورہ کو خلق کیا. تو هو الذي منحها تلك الاثر تو وہی اللہ ہی ہے جس نے ان کو اثر بخشا. اللہ تعالیٰ ہے جس نے سورج کو خلق کیا تو وہی اللہ ہے جس نے سورج کے اندر یہ خاصیت رکھ لیا ہے کہ وہ کسی کو روشن کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے مثال کے طور پر نار کو خلق کیا تو اسی ذات نے اس نار کے اندر اخراق کی صفت اثر کو رکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر سیب کو خلق کیا ہے اس کی مادے کو تو اس کے اندر وہ اثر بھی اللہ نے ہی رکھا ہے. مثلا خلق الشمس اللہ تعالیٰ نے شمس کو خلق کیا. وَأَعْطَاهَا خَاصِيَةَ الْإِشْرَاقِ اور ساتھ ساتھ اس کے لیے کیا خاصیت ادا کی؟ اشراق کی خاصیت. کسی چیز کو روشن کرنے اور وہ اس کو دن کو روشن کرنے کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے. وَخَلَقَ النَّارَ وَأَعْطَاهَا خَاصِيَةَ الْإِحْرَاقِ اور اللہ تعالیٰ خود نے آگ کو خلق کیا اور آگ کے اندر کیا خاصیت رکھ لی؟ جلانے کی خاصیت بھی اللہ تعالیٰ نے خود اس کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. ٹھیک ہے جی. وَخَلَقَ السَّيْفَ وَأَعْطَاهَا خَاصِيَةَ الْقَوْسِ اور اللہ تعالیٰ ہے جس نے سیف کو خلق کیا تو اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے سیف کو قطع کرنے کی طاقت بھی دے دی. اس کے اندر یہ خاصیت بھی رکھ لیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو ہم نے 2-3 مثالیں دی ہیں. الی آخر ما هنالک من العلل موجود کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی علل کا سسٹم ہیں اور جتنے بھی معلول ہیں سب کے سب ہے کہ اللہ تعالیٰ علت کو خلق کیا تو اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ جو معلول ہے اس کو بھی اللہ نے خود ان کو دیا ہے. ہاں جی. والاسباب والمؤثرات مسببات والمؤثرات واثارها جتنے بھی معلولات جتنے بھی اسباب ہیں جتنے بھی مسببات ہیں جتنے بھی مؤثرات ہیں جتنے بھی آثار ہیں سب کس کا خلق کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا خلق کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے اندر یہ خاصیتیں رکھ لی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بھی عبارت اخرى دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں اس کو اب ایک اور تعبیر میں بیان کرنا چاہے تو کہ ان توحید الافعالی ہوا کہ توحید افعالی کا مطلب یہ ہے ہم توحید فی الافعال کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں تو اس اعتقاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان نعترف کہ ہم یہ اعتراف کریں ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ بأن العالم بما فیہ من العلل والمعالل کہ یہ عالم اور یہ کائنات اپنے اندر موجود علل و معلولات کے سمیت بما فیہ مراد یعنی یہ کائنات اپنے اندر موجود علالات کا جو سسٹم ہے اور معلولات کے ساتھ سمیت کیا ہے والاسباب کیونکہ کائنات کے اندر کیا ہے کائنات کا نظام علل و معلول کے نظام پہ قائم ہے. کائنات کا نظام سبب و مسبب کے سسٹم پہ قائم ہے. تو یہ کائنات اپنے اندر موجود علل و معلولات کے ساتھ اور اپنے اندر موجود سبب و مسببات کے سسٹم کے ساتھ سب کے ساتھ ما ہوا الا اللہ سبحانہ سب کے ساتھ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے. ہاں جی. یعنی کائنات کے علل کا سسٹم اور معلول کا سسٹم سب کے اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے. کائنات کے سبب و مسبب کا پورا سسٹم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے. وَأَنَّ الْآثَارَ صَادِرَةٌ عَنْ مُؤَثِّرَاتِهَا بِإِرَادَتِهِ وَمَشِيَتِهِ تو لہٰذا یہ جو آثار ہیں یہ اپنے مؤثرات کے ضمن میں صادر ہوتا ہے
اپنے مؤثر کا ایک اثر ہے نا، تو یہ اثر اپنے مؤثرات کے ذریعے سے صادر ہوتا ہے کیسے؟ یہ ارادت ہی و مشیت، اللہ تعالیٰ کی ارادہ و مشیت کے تحت. اگر نہ آگ جلانے کا اثر دکھاتا ہے تو کس کے مشیت کے تحت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اپنا اثر دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر سورج روشن کرنے کا اگر اثر دکھا رہا ہے تو کس کے مشیت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت کے تحت یہ اپنا اثر دکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. فکما ان الموجودات غیر مستقلۃ فی ذواتها، بس جس طرح کائنات کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں، جتنے بھی موجودات چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، جتنے بھی موجودات ہیں غیر مستقلۃ فی ذواتها، اپنے ذات میں مستقل نہیں ہیں. ہم مثلا ہم کائنات میں وجود رکھتے ہیں تو ہمارا یہ وجود اپنے ذات میں وجود مستقل نہیں ہے کہ ہم جب چاہے جو چاہے مثال کے طور پر زندہ رہنا چاہے، جب چاہے مرنا چاہے، جب چاہے کچھ کرنا چاہے. بل یہ قائمت بہ سبحانہ، بلکہ یہ سارے موجودات کس کے ذریعے سے قائم ہیں؟ خدا ہی کے ذریعے سے قائم ہیں. جتنے بھی موجودات کے قیام خدا ہی کے ذریعے سے ہیں. فقضا ہی غیر مستقلۃ فی تاثیرها وعلیتها وثباتها، اسی طرح جس طرح خود موجودات اپنے ذات میں مستقل نہیں ہیں، خود موجودات، اسی طرح موجودات کے اندر جو تاثیر ہے، اس موجودات کے اندر جتنے بھی تاثیرات ہیں اس کی علیت ہے اور اس کی جو سببیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے قائم ہیں. اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو یہ خاصیت دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے وہ قائم ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ تو لہذا یہ ہوا فیستنتج من ذالک، پر اس ہمارے مذکورہ بالا وضاحت کے نتیجے میں یہ نتیجہ ہے، یعنی من ذالک، یہ من ذالک عبارات سابقہ، ہمارے سابقہ عبارات اور سابقہ مطالب کے نتیجے میں یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ کما لا شریک لہ فی ذات، خدا تعالیٰ کی ذات جس طرح اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنے ذات میں کوئی دوسرا خدا نہیں بن سکتا ہے. ہاں جی. کذالک لا شریک لہ فی فاعلیتہ و سبب، اسی طرح اس کے فاعلیت و سببیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ذاتاً وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ اپنے فاعلیت میں بھی اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو وہ بندہ کسی کے اندر کوئی اثر رکھے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کسی چیز کے اندر سے اثر کو ہٹا دے. تو لہٰذا شریک نہیں ہے فاعلیت و سببیت میں، اس کے جو ہے سببیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. وَأَنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَفَاعِلٍ بِذَاتِهِمَا وَحَقِيقَتِهِمَا وَبِتَأْثِيرِهِمَا وَفَاعِلَتِهِمَا قَائِمٌ بِهِ سبحانہ، پر جتنے بھی سبب ہیں اور جتنے بھی فاعل ہیں اپنے ذات کے لحاظ سے، اپنے حقیقت کے لحاظ سے، مثلا مثال ہم نے سورج کی مثال لیا، تو یہ سورج ایک سبب اور فاعل ہے مثلا، تو یہ سورج اپنے ذات کے لحاظ سے بھی اور سورج اپنے حقیقت کے لحاظ سے بھی، اس کے اپنے تاثیر کے لحاظ سے بھی اور اس کے اپنے فاعلیت کے لحاظ سے، سب کا سب کیا ہے؟ قائم بہ سبحانہ، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے قائم ہے. یعنی سورج کا وجود اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے قائم ہے اور سورج کا جو اثر ہے، اس کی فاعلیت ہے، اس کی سببیت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے قائم ہے. نار کا وجود بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے قائم ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے قائم ہے. وَأَنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو نتیجہ کیا ہوا؟ کائنات میں کوئی طاقت، کوئی حول اور کوئی قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قادر نہیں ہے. حج وَيَنْدَرَجُ فِي ذَلِكَ الْإِنسَانُ، اب اس قاعدہ کلی کے تحت انسان بھی شامل ہے، اس قاعدے میں انسان بھی شامل ہے. کیسے انسان اس میں شامل ہے؟ فَبِمَا أَنَّهُ مَوْجُودٌ مِّن مَوْجُودَاتِ الْعَالَمِ، اس لحاظ سے، اس عنوان سے کہ یہ کا انسان بھی عالم کے موجودات میں سے موجود ہے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے کہ انہو موجود من موجودات العالم، کہ انسان اس کائنات کے موجودات میں سے ایک موجود ہے. وہ واحد من اجزائہ، اور وہ بھی اس کائنات کے اجزاء کا جز ہے نا. کائنات، انسان اس کائنات سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. جب ہم نے کہا کہ کائنات کا پورا علل و اسباب، کائنات کا نظام علل و اسباب پہ قائم ہے، تو پھر انسان بھی اسی کائنات کا ایک جز ہے. فَإِنَّ لَهُ فَاعِلَةٌ، تو پھر انسان کائنات کا جز ہے تو کیا انسان کے لیے علت فاعل چاہیے نہیں چاہیے؟ کائنات کے باقی موجودات کے لیے علت فاعل چاہے تو انسان کے لیے بھی علت فاعل چاہیے. ٹھیک ہے، انسان کے وجود میں آنے کے لیے علت چاہیے. ٹھیک ہے نا. وعلیت بالنسبہ لافعالہ، خود انسان کے وجود کے لیے بھی فاعل چاہے، علت فاعل چاہے. اس طرح انسان کے اپنے افعال کے لیے بھی، انسان کوئی بھی فعل کرتا ہے تو انسان کے افعال کے لیے بھی علت فاعل چاہنا چاہیے. ٹھیک ہے. کما ان لہ حریت تامہ فی مسیرہ و عاقبت حیاتہ، دوسری طرف دیکھا جائے تو انسان کو آزادی حاصل ہے مکمل. کس میں آزادی حاصل ہے؟
اپنے مسیر میں اپنے راستے میں جس راستے کی طرف وہ گامزن ہیں اور اس کے اپنے زندگی کے انجام کی طرف جانے کے حوالے سے وہ خودیت تامہ ہے. انسان کو خدا نے آزاد پیدا کیا, ٹھیک ہے نا. وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مَوْجُودًا مُفَوَّضًا إِلَيْهِ ذَلِكَ, لیکن انسان ایسا موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کرنے کے بعد پورے کائنات کا سسٹم اس کو تفویض کیا ہو. یعنی مفوضہ, ہم مفوضے کے قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنایا اس کے بعد پھر انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا, اس کے بعد پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت سرے سے نافذ ہی نہ ہو. مفوضہ کئی نظر ہے نا, ان کا نظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا, انسان کو خلق کرنے کے بعد پھر انسان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا. اب اللہ تعالیٰ کو وہاں سے مکمل کیا بے دخل ہے, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ سرے سے چلتا ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. انسان آ جاتا ہے اپنے مسیر میں, وہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن اس طرح نہیں کہ انسان کیا ہو مفوض, اس کو تفویض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سرے سے ہٹ گیا ہو, ٹھیک ہے نا. بل ہوا بحول اللہ وقوتہ یقوم و یقعد, بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, کوئی تسبب, کوئی اثر, کوئی ایجاد کرتا ہے, کوئی اثر دکھاتا ہے, تو سب کس کی وجہ سے ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت اور اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے تحت ہوتا ہے. انسان مکمل اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہٹ کر انسان کچھ چیز انجام نہیں دے سکتا. ہاں جی. ان توحید الافعالی لا یعنی انکار العلل الطبعیہ, توحید افعالی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کائنات کے یعنی علل طبیعت سے مکمل اس کے سسٹم سے انکار کریں, ٹھیک ہے نا. اور انکار مشارکت یا پھر تاثیر, یہاں رکھنا چاہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ تھوڑا بہت لمبا ہے, ختم نہیں کر سکتے. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.